اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے آپ نے منتخب فرمایا۔ ایک میری بات سنیں، تاریخ ہمیشہ بادشاہوں، بڑے انسانوں کو اپنے اوراق میں جگہ دیتی ہے، کبھی یتیموں کو مڑ کے نہیں دیکھتی۔ ایک یتیم ایسا آیا جس کے لیے ساری تاریخ کو خبردار کیا گیا کہ اس کی زندگی کی کوئی چیز ہاتھ سے جانے نہ پائے، اس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ کی جائے۔ تو جس طرح ہمارے نبی کی ولادت کی تاریخ محفوظ ہے اور دن محفوظ ہے، ایسے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ پیدائش اور ولادت بھی محفوظ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اور اصحاب فیل کی تباہی پہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں عام الفیل۔ اور ربیع الاول کی یا 9 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ آپ کے پیدائش پیر کے دن ہوئی، اس پر سب کا اتفاق۔ آپ کی تاریخ ربیع الاول میں ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کی پیدائش عام الفیل، جس سال ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، اور ہمارے ہندوستانی مہینوں کے لحاظ سے یکم جیٹھ 628 وکرمی بنتی ہے۔ سنیں آپ، یہ تفصیل ایک یتیم کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دی جائے، یہ آج تک نہیں ہوا، صرف ہمارے محبوب کے لیے ہوا، ہمارے نبی کے لیے ہوا۔ یکم جیٹھ 628 وکرمی 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ یا 12 ہے یا 9 ہے یا 8 ہے یا 10 ہے، اس میں محدثین میں اختلاف، بعض اس کو 12 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 10 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 9 کو، بعض 8 کو۔ بہرحال تمام بڑے بڑے لوگ ہیں، لہذا جس تاریخ کو بھی لے لیا جائے اس میں کوئی اشکال کی بات کوئی نہیں۔ تو ربیع الاول پیر کا دن، تاریخ پیدائش 8 یا 9 یا 12 یا 10 اور 22 اپریل 571 عیسوی اور یکم جیٹھ 628 وکرمی، صبح کے 4:45 پر آپ نے عالم کو اپنی آمد سے عزت بخشی ہے۔ صبح کے 4:45 ادھر زمین کا سورج نمودار ہو رہا تھا اور ادھر نبوت کا آفتاب اپنے چہرے سے نقاب اٹھا رہا تھا۔ ادھر افق مشرق میں سورج سے سفید ہو رہا تھا، ادھر کائنات نور نبوت سے روشن ہو رہی تھی، منور ہو رہی تھی۔ آپ کی آمد بھی سب سے جدا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناک ماں کی ناک جڑی ہوئی ہوتی، ہمارے نبی پیدا ہوئے بلیدہ مقطوع السرہ، آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے کٹی ہوئی تھی، پیٹ سے ہی کٹ کے آئی تھی، باہر نہیں کاٹنی پڑے۔ بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر غلاظت ہوتی ہے، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ایسے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر ایک ذرہ کسی چیز کا نشان نہیں تھا، جیسے کسی نے دھو کے باہر بھیج دیا ہو۔ آپ کی پیدائش پر حضرت آمنہ پر ایسی دنیا روشن ہوئی، مشرق سے مغرب تک روشنیاں پھیلتی چلی گئیں، اور آپ کی پیدائش کا عربوں میں دستور تھا، جو بچہ رات کو پیدا ہوتا تھا اس کو دیکھتے نہیں تھے کہ نظر لگ جائے گی، تو اس پر ایک ہانڈی رکھ دیتے تھے، ہانڈی، پھر صبح اس کو اٹھاتے تھے، اس میں سوراخ ہوتے تھے، ہوا اندر جاتی رہے، تو ان کی ماں نے لٹا کر جلدی سے اوپر ایسے ہانڈی رکھ دی، ہانڈی رکھ کر پیچھے ہٹی تو ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی 2 ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا ادھر گرے گا، ایک ادھر گر گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر وہ بدعت نہیں آنے دی، وہ رسم نہیں آنے دی، اور آپ ماں نے حیران ہو کے دیکھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اٹھا کے گود میں لیا، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے، پاک دھلا ہوا ہے، ہانڈی اس کے اوپر سے ٹوٹ گئی ہے۔ اسی حیرانی میں ہی ایک دم گھر آسمان یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو، اور ایک نورانی سا بادل پورے کمرے میں بھر گیا، اور اس نے سارے کمرے میں ایک دھواں کر دیا، اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، یوں لگا جیسے گود میں نہیں ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ
مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق بھی پھراؤ اور مغرب بھی پھراؤ، لیعرفوا باسمہ، جہان کو پتہ چلے اس کا نام کیا ہے، ونعتہ، پتہ چلے اس کی صفات کیا ہیں، وصورتہ، پتہ چلے اس کا خاکہ، اس کا حلیہ کیا ہے، وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور اسے شیث کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، وفصاحت صالح، اور استسلام اسماعیل، اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق، اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو، وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، زہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دیے جائیں۔ سنیں، پہلے دن کہا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دیے جائیں، اس میں اس کو غوطہ دیا جائے، اس میں اس کو رنگ دے دیا جائے، پیدا ہوتے ہی سارے نبیوں کے اخلاق اندر میں اتارے گئے، اور اس میں ترقی ہوتے 63 سال 4 دن میں، ہر آنے والے دن میں آپ کی شان کو بلند کیا، حبیب اللہ کا خطاب ملا، خلیل اللہ کا بھی خطاب ملا، اتخذنی اللہ خلیلا، اللہ نے مجھے خلیل بنایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے حبیب بنایا، یہ حبیب اللہ وہ خلیل اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ کی شہرت ملی، ہمارے نبی کو حبیب اللہ کی شہرت ملی۔ خلیل اور حبیب میں لغوی طور پر فرق یہ ہے کہ خلیل کہتا ہے مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے، مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے اور کچھ لینا بھی ہے۔ الخلیل الذي يريد اللقاء مع العطاء، خلیل وہ ہے جو اپنے مالک کی ملاقات بھی چاہتا ہو، کچھ انعام بھی چاہتا ہو۔ والحبیب یرید اللقاء بلا عطاء، حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے مالک کی ملاقات چاہتا ہو، کوئی انعام اور صلہ نہ چاہتا ہو، وہ یہ کہتا بس مجھے میرا مولا مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ لفظی فرق ہے۔ خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جو دل میں جا کے اتر جائے اور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو کر جم جائے، گڑ جائے، نکلنے نہ پائے۔ حبیب اس محبت کو کہتے ہیں جو ہر آنے والے پل میں، لمحے میں پہلے سے زیادہ ہو جائے، بڑھتی جائے۔ حبیب حب سے ہے، خلیل خلت سے ہے، خلت خلل سے ہے، خلل کہتے ہیں پردوں کو چیر کر اندر میں اتر جانا، اور حبیب حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت ہے کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر ایک دانہ کروڑوں من دانوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ حبیب حب سے، حبیب کا کیا مطلب بنا کہ ایسی محبت کرنے والا جس کی محبت روزانہ بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، جس میں کوئی انتہا نہ آئے، کوئی اس کا آخر نہ آئے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کے حبیب کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کتنی بلند و بالا ہستی ہے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کا میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا۔ یتیم پیدا ہوئے، اب ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو بلا لیا، باپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 6 سال کے تھے، ماں کو بلا لیا۔ میں اب واہ گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جس میں اللہ کے نبی 6 برس کی عمر میں اپنی ماں کو دنیا سے جاتا دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک طرف ام ایمن ساتھ تھی، ام ایمن جو باندھی تھی حضرت آمنہ کی، اور ماں اور ایک بچہ، اور ابوا وہ میدان میں نے ہم پہنچے جب شام ہو رہی تھی، شام میں نے چاروں طرف دیکھا، کالے پہاڑ، بنجر صحرا، اور ایسے ٹیلے پر قبر تھی۔ مجھے خیال آ رہا تھا اس وقت
کہ اگر اللہ چاہتا اور حضرت آمنہ کو 4 دن بعد میں آپ کا سفر مؤخر کر دیتا تو حضرت آمنہ کا انتقال مدینے میں ہوتا تو آپ کو نانا ماموں سنبھالتے. 4 دن پہلے چلی جاتی تو جا کے انتقال مکے میں ہوتا تو دادا اور چاچے سنبھالتے. اللہ کی بھی کیا قدرت ہے، اپنے محبوب کو ایسا صدمہ دیا کہ بیچ جنگل اور صحرا میں ماں کو بلایا، جبکہ آپ 6 سال کے تھے، ماں کے سرانے ایسے غم کی تصویر بنے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت آمنہ نے ایسے الوداعی نظر بیٹے پر ڈالی اور ارشاد فرمایا میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا. دور دور تک آبادی بھی کوئی نہیں، بدوں کی آبادی بھی وہاں سے دور تھی، پتہ نہیں کیسے قبر کھودی ہوگی، کس کو بلایا ہوگا. اور مکے تک آگے مزید 3 دن کا سفر تھا، وہ 3 دن آپ نے کیسے روتے روتے گزارے ہوں گے یہ تو وہ جانے اللہ جانے. ان گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو گزارا تو اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے گھاٹیوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. میرے بھائیوں، کامل اکمل شریعت، کامل اکمل نبی دنیا اور آخرت کی سرداریاں لے کر آیا، عزتیں لے کر آیا، بلندیاں لے کر آیا. تو میرے بھائیوں، اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو دنیا میں عام کرنا اور رواج دینا، یہ میری آپ کی محنت ہے، یہ تبلیغ کے کام کا خلاصہ ہے. آپ کی پیدائش سب سے نرالی، آپ کا آنا سب سے نرالا، اور ساری دنیا کے بت جس دن آپ پیدا ہوئے زمین پہ جا گرے. ایران کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی. بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے. بتوں میں سے آوازیں آنے لگی، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا. اور ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے. ایک یہودی صبح کہنے لگا، تجارت کے لیے آیا تھا، کہنے لگا آج کوئی قریش کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مرا ہوا ہو. ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. مجھے دکھاؤ. جب آپ کو باہر لایا گیا اس نے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی، پھر کمر سے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل کہا ہائے ویل بنی اسرائیل، آج بنو اسرائیل لٹ گئے اور نبوت قریش لے گئے. سارے عالم میں ڈنکا بج رہا، ایک یتیم بچہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی دائی اس کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کو ساتھ لینے کو تیار نہیں ہے. اما حلیمہ دیر سے پہنچی، سارے بچے ان کے قبیلے والوں نے لے لیے، یہ بھی آئی، یتیم ہے، ہاں نہیں مجھے نہیں چاہیے، چلی گئی. سارا مکہ دیکھ لیا، کوئی نہیں ملا تو اپنے خامد سے کہنے لگی خالی گود جاؤں تو اچھا نہیں لگتا، چلو اسی کو ہی لے لوں. علاقے میں قحط تھا، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں تھا. ایک بیٹے پہلے تھے، چھاتیاں خشک. جس گدھی پر سوار تھی وہ گدھی مریل، اونٹنی پہ سامان تھا، اونٹنی مریل. جب دوبارہ آئی اچھا بہن دے دو، میں نہیں چاہتی میں خالی گود جاؤں. تو اما آمنہ نے فرمایا تو دیکھے گی اس کی برکتیں، جب سے آیا ہے میں تو کیا کیا اس کا نظارہ کر رہی ہوں، تو بھی دیکھ لے. جو ہی گود میں لیا تو دودھ چھاتیوں میں ابلنے لگا. گود میں لینا تھا، دودھ ابلنے لگا. منہ کو لگایا، ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کے منہ لگایا تو ہمارے نبی نے پینے سے انکار کر دیا، منہ بند کر دیا. اسی وقت اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عدل کے ساتھ رکھا کہ دوسری چھاتی دوسرے بھائی کے لیے ہے. جب لے کر اپنی جگہ پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں اور اس میں دودھ نیچے ٹپک رہا ہے بھرا. جب چلی اور گدھی پر بیٹھ کے سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں. ان کی گدھی کی چال ہی بدل گئی. 24 گھنٹے کا سفر وہ مکمل کیا، پھر ان کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئیں. تو حلیمہ کے قبیلے کی عورتیں کہنے لگیں حلیمہ تیری تو سواری بدل گئی. کہا نہیں میرا سوار بدل گیا ہے. اس طرح وہاں پہنچے ہیں جدھر تو آپ کے بکریاں چرنے جاتی اما حلیمہ کی تو وہ جہاں منہ مارتی وہاں سبزہ ہوتا، جہاں منہ مارتی وہاں سبزہ. شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی، باقی قبیلے کی بکریاں بھوکی واپس آتی. میرے بھائیوں میں تو یہ غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دودھ پلوانے والی کا نام حلیمہ، یہ بھی کوئی اتفاق کی چیز نہیں. عبداللہ اللہ کا بندہ، ابدیت میں آپ کا خمیر تیار ہوا.
आमिना अमन से है, आमिना अमन से है, अमीर तैयार हुआ, आमिना अमन से है, आमिना अमन से है, परवान चढ़े। और हलीमा हिल्म, गुर्दबारी को हिल्म कहते हैं, गुर्दबारी का दूध पिया, अमन की पेट में परवान चढ़े, अबदियत का खमीर तैयार हुआ। ये इत्तेफाकी किस्सा नहीं है, अल्लाह ताला ने नाम भी चुन चुन के रखवाए कि अब्दुल्ला से अबदियत और आमिना से अमन और हलीमा से हिल्म मिला। जो बच्चा इस तरह परवान चढ़ रहा हो, फिर ऊपर उस पर हबीबुल्लाह का ताज रखा जाए, वो क्या से क्या बनेगा, कहां से कहां पहुंचेगा। अल्लाह ताला ने किसी नबी का नस्ब महफूज नहीं किया। हमारा नबी यतीम पैदा हुआ, लेकिन आपका नस्ब नामा अल्लाह ताला ने आपके वालिद अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक आज भी सलामत रखा हुआ है। हमारे और आदम नबी और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन कोई 10,000 साल का फासला है। 10,000 साल में किसी एक जगह भी आपको खला नजर नहीं आएगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने नाम भी चुन चुन के रखे। मोहम्मद किसी का नहीं रखा गया, अहमद किसी का नहीं रखा गया। फिर दलाइल नबुवा की रिवायत है कि मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे, अना मोहम्मद व अहमद वल माही वल हाशिर वल आकिब वल फातिह वल खातिम व अबुल कासिम व ताहा व यासीन। मेरे अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद रखा, अहमद रखा, माही कुफर मिटाने वाला, हाशिर हाशिर जिसके कदमों से हशर होगा, आकिब पीछे आने वाला, फातिह पहल करने वाला, खातिम इख्तिताम करने वाला, अबुल कासिम कासिम का बाप, ताहा यासीन। मोहब्बत की शिद्दत में माँ अपने बच्चे को कभी बिलाल कहती है, कभी चांद कहती है, कभी तारा कहती है, कभी मक्खन कहती है, कभी पेड़ा कहती है, कभी पता नहीं जलेबी बनाती है, कभी क्या बनाती है। और क्या वजह है? वो सिर्फ असलम असलम क्यों नहीं कहती, अब्दुल्ला अब्दुल्ला क्यों नहीं कहती कि एक लफ्ज में मोहब्बत की अदायगी मुकम्मल नहीं हो रही तो वो लफ्ज ज्यादा लाती है ताकि कभी क्या बनाती है। और क्या वजह है? वो सिर्फ असलम असलम क्यों नहीं कहती, अब्दुल्ला अब्दुल्ला क्यों नहीं कहती कि एक लफ्ज में मोहब्बत की अदायगी मुकम्मल नहीं हो रही तो वो लफ्ज ज्यादा लाती है ताकि मोहब्बत को फैलाया जा सके। जैसे किसी पे गुस्सा चढ़ जाए तो एक गाली देने से गुजारा नहीं होता, 10-20 ऊपर नीचे गालियां देते हैं, तब जाकर लोगों का गुस्सा ठंडा होता है। अल्लाह ताला का भी मुझे यही अंदाज लगता है कि एक नाम से मोहब्बत की अदायगी पूरी नजर नहीं आ रही थी तो अल्लाह ताला का तू मोहम्मद है, तू अहमद है, तू माही है, तू हाशिर है, तू आकिब है, तू फातिह है, तू खातिम है, तू अबुल कासिम है, तू ताहा है, तू यासीन है। ये तो हदीस हो गई ना। तू मुजम्मिल है, तू मुदस्सिर है, तू नबी है, तू रसूल है, तू शाहिद है, तू मुबश्शिर है, तू नज़ीर है, तू दाई इलल्लाह है, तू सिराज मुनीर है, तू रहमतल लिल आलमीन है, तू लिन्नास रसूल है, तू नूर है। ये सारे नाम अल्लाह ताला ने कुरान में आपको अता फरमाए। पीछे चले जाओ तो कितने नामों से अल्लाह ताला ने 550 नाम हमारे नबी के हैं, 525 नाम हैं जो नजरों से गुजरे हैं। इससे भी ज्यादा होंगे मुमकिन है, सिर्फ मेरी कमजोर नजर से 525 गुजरे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी, ये एजाज बख्शा। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपको जिस प्यार से खिताब किया, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, और नबियों को कहा या दाऊद, या आदम, या मूसा, या ईसा, या यहया, या जकरिया, या ईसा इब्न मरियम, और नबियों के नाम लिए। हमारे नबी का अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह भी नाम नहीं लिया। अल्लाह कह देता या मोहम्मद तो अल्लाह न कोई नबी के मकाम में कमी आनी थी, न नबी के मकाम में कमी आनी थी, न अल्लाह की तरफ से बेइकरामी थी। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा भी दस्तूर ये है, हम किसी को जब इज्जत से बुलाते हैं तो नाम से नहीं बुलाते। हाजी साहब, मौलाना साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, चौधरी साहब, खान साहब, रिटायर हो गया जर्नल, बेचारे को 20 साल हो गया, फिर भी कहते हैं जनरल साहब, मेजर साहब। ये हमारी जुबान का भी दस्तूर है। हम जब किसी को इज्जत से बुलाते हैं तो उसका नाम नहीं लेते, उसका लक़ब, उसके लक़ब से उसको बुलाते हैं। अल्लाह ताला ने और नबियों को कहा या आदम कजी का उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या इब्राहीम कजी क़द सद्दक़्त रुया, या नूह कजी का इहबत सलाम मिन्ना,
یا موسیٰ کا جی کا ماسل کا بیمین کا یا موسیٰ، یا داؤد کا جی حاضر کا انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا کا جی انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ جی خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم کا جی انت قلت للناس۔ یہ 8 نبی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خطاب کیا تو ان کا نام لیا، لیکن جب ہمارے نبی سے اللہ بولنے لگا تو یا محمد نہیں کہا، یا محمد ویسے بھی کہنا بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہو، یا محمد کہنا بے ادبی ہے۔ بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ سے کہو، یا نبی اللہ سے کہو، یا حبیب اللہ سے کہو، یا محمد سے اللہ نے روکا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ کہتا میں نہیں پکارتا تم کیوں پکارتے ہو؟ اللہ نے جب پکارا اپنے نبی کو تو کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ان خوبصورت ناموں سے پکارا۔ یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ ان خوبصورت القاب سے پکارا، اور ان کی تو فعل ہمارے پر بھی بڑا کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، اے یہودیو، اور پھر عیسائیوں یہودیوں کو کہا تھا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ پھر جو کتاب کو بھی نہیں مانتے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو منکر ہوئے، جو کافر ہوئے۔ یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین ھادوا۔ لیکن اپنی سنو، جب اللہ نے ہمیں پکارنا چاہا، جب ہمیں پکارا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہ یہودی بھی تو ایمان والے تھے اپنے زمانے میں، عیسائی بھی تو ایمان والے تھے اپنے زمانے میں، ان کو کہا یا اہل الکتاب، لیکن جب ہمیں پکارا تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ندا اپنے حبیب کے لیے سب سے نرالی، سب سے جدا۔ پھر آپ مزمل، مدثر، کملی والا، چادر والا